دشمنیاں کبھی نہیں لیا کرتا۔ تو قائد اعظم جیسا شخص جو ہے انہوں نے اگر اسے ڈانٹا بھی اور اس کو ناپسند کیا، یہ سارا کچھ کیا، اور اس کو مکمل طور پر روک دیا تھا کہ یہ بیج بھی نہیں لگائے گا، اس کی پروموشن بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سکندر مرزا صاحب نے آتے ہی ان کو نہ صرف پروموٹ کر دیا بلکہ ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی، اور اس طرح سے یہ کالی بھیڑ جو ہے یہ ہماری قوم کے اوپر مسلط ہو گئی۔ کالی بھیڑ کیوں کہتے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی اس کی پرتیں میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ کالی بھیڑ، یہ پہلا امریکی غلام ہمارے سر پر مسلط ہو گیا۔ کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا دباچہ محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت نے لکھا۔ تو اس میں یعنی کتاب میں کئی طرح کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزیں پیش کی گئیں، وہ تمام کوتاہیوں کا ذکر تھا جو کہ قائد کے علاج میں برتی گئیں، کس طرح سے ان کی ایمبولینس جو ہے وہ خراب ہوئی، اور ایمبولینس کس نے دی تھی، ملٹری نے، اور وہاں بہت ساری ایمبولینس تھی اور صرف 9 میل کا فاصلہ تھا، یعنی جہاں پہ جہاز اترا وہاں سے لے کے گورنر ہاؤس تک، لیکن یہ 4 میل چلنے کے بعد گاڑی رک گئی اور کہا گیا کہ جناب خراب ہو گیا، اس کا انجن خراب ہو گیا، کسی نے کہا، باتیں پھیلتی گئیں، اس لیے آپ کو لگتا ہوگا کہ ٹائر پھٹ گیا، کسی نے کہا کہ اس میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ تو ایکچولی یہ کہا گیا تھا جب وہاں پہ پوچھا گیا، اس وہاں پہ جو کرنل موجود تھا، جو برٹش کرنل بھی تھا، اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی موجود تھے، تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ جو ہے انجن خراب ہو گیا، اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں سے کس کس بندے کو بھیجا گیا کہ آپ فوری طور پر، کہا گیا تھا جب وہاں پہ پوچھا گیا، اس وہاں پہ جو کرنل موجود تھا، جو برٹش کرنل بھی تھا، اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی موجود تھے، تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ جو ہے انجن خراب ہو گیا، اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں سے کس کس بندے کو بھیجا گیا کہ آپ فوری طور پر جو ہے قائد کے لیے نرسز کا، ڈاکٹر کا انتظام کریں۔ چلیں یہ بات تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو انہوں نے لکھی تو اس کو لیاقت علی خان کے ذریعے بین کروا دیا گیا، تاکہ یہ کہہ کر کہ اس سے فسادات پھیلیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں سچ بات لکھی گئی اور جس کو محترمہ فاطمہ جناح نے یعنی دباچہ لکھا، اور انہوں نے مکمل طور پہ ساتھ دیا کیونکہ اس میں فیکٹس جو ہے وہ درج تھے، لیکن اس کتاب کو بین کر دیا گیا۔ جی، قائد کے وفات کی کہانی جو ہے وہ 11 ستمبر 1948 کو شروع ہوتی ہے، جب آپ یعنی جہاز جو ہے بلوچستان سے 2 بجے بلکہ وہ روانہ ہوئے، ایک خصوصی طیارہ جس میں گورنر جنرل قائد اعظم صاحب تھے، اور جب یہ طیارہ یہ 4:15 پر ماڑی پور اترا تو وہاں پر کرنل الہی بخش صاحب نے جب اندر جائزہ لیا تو 2 سلنڈر تھے آکسیجن کے، جو کہ بہت ضروری تھے کیونکہ آپ کو سانس لینے میں مسئلہ تھا، ٹی بی کے آپ مریض تھے، تو اس میں نہ ہونے کی وجہ پوچھی کہ اس میں آکسیجن کیوں کم ہے، کہ اتنی اہم شخصیت کے خصوصی طیارے میں کس نے یہ آکسیجن کم رکھی گئی ہے، تو کوئی خاطر خواہ اس کا جواب نہیں ملا کرنل الہی بخش صاحب کو، جو کہ بہت ہی محب وطن کرنل اور جو قائد اعظم کو باپ کی طرح اپنے ملک کا فادر آف دا لینڈ اور فاؤنڈر آف پاکستان سمجھتے تھے۔ انہوں نے وہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی پلائی اپنے جو ان کے سبارڈینیٹ تھے، اور پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ قائد اعظم کو اس طیارے کے بعد ملٹری ایمبولینس میں منتقل کیا گیا، اور ان کے ساتھ فاطمہ جناح اور ایک نرس کو بٹھایا گیا اور ڈاکٹر کو، اور باقی جو سامان تھا وہ ایک ٹرک میں لاد دیا گیا، اور یہ وہاں سے فاصلہ جو تھا گورنر ہاؤس کا وہ 9 مائلز تھا، اور ابھی 4 میل جو ہے وہ ایمبولینس چلی تھی تو ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کرنل الہی بخش صاحب نے جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بقول ڈرائیور گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ ایمبولینس کراچی میں موجود تھیں، اور خاص کر پھر ملٹری کے پاس بھی ایمبولینسز تھی، تو انہوں نے ایسی ایمبولینس کیسے بھیج دی کہ جو ناکارہ ہو، جو پتہ ہو کہ اس کا انجن خراب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کوئی اچھی نئی والی گاڑی کیوں نہیں بھیجی، یا اس کے پیچھے ان کی کوئی شیطانی چال تھی جو یقیناً تھی؟
اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب وہ ایسے ہوا کچھ پرابلم، لیکن جو ہے بہت تگ و دو کی جناب ملٹری نے اور دوسرے لوگوں نے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس کے بعد فاطمہ جناب اس نے یعنی کہ تقریباً 20 منٹ تک کوشش کی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ ہو جائے، فاطمہ شناز غصے میں اتری اور انہوں نے کرنل نوول جو اس وقت تھا اس کو فوری تو جو یعنی برٹش کے کچھ لوگ تھے ان کو بھیجا، ساتھ ڈاکٹر کو بھی بھیجا کہ اور ایمبولینس لے کر آئیں، لیکن وہ جناب وہاں پر جنگل میں جا کے انہوں نے ڈیرے جمائے، نہ وہ واپس آئے لے کر، نہ کوئی گاڑی آئی۔ ایک اور نرس کے لیے کہا گیا کہ کچھ نرس کو بلایا جائے، نرس دستیاب نہ ہو سکی، اور دو ڈاکٹرز باقاعدہ ان کا نام لے کر کہ یہ دو ڈاکٹر جو ہیں ان کو پہنچایا جائے، لیکن وہ دونوں ڈاکٹر جو ہے، ایک کا شاید نام ڈاکٹر سعید تھا، دوسرا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال وہ تو دونوں ڈاکٹر جو یہ اتنا اہم نہیں، اہم ہے کہ وہ دو ڈاکٹر جو اس وقت آنے چاہیے تھے، وہ ڈاکٹرز کو کس نے روکا کہ وہ وہاں نہیں پہنچیں گے اس موقع پر جہاں پر قائد اعظم موجود تھے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے؟ لیکن یہ اقتدار کی لالچ میں یہ لوگ، جیسے آج بھی ان کے جانشین ایسے ہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک میں جو ہے فسطائیت کا انہوں نے جو کھیل رچا رکھا ہے اس کا دور رس نتائج کیا نکلیں گے، لیکن یہ ایف ایس سی پاس لوگ شاید مرتے دم تک اسی تعلیم کے ساتھ مر جاتے ہیں، دوسرے جزیروں پہ چلے جاتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پڑھے لکھوں کے اوپر یہ حکومت کرتے ہیں۔ اور بہرحال ہم اپنے اس طرف آتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ مزید کیا کچھ ہوا۔ کرنل الہی بخش صاحب نے دو ڈاکٹرز کو بلانا چاہا، جن میں ایک کرنل مظہر حسین اور دوسرے کرنل سعید، دونوں کا آرمی سے یعنی تعلق تھا، کرنل تھے، رینک کے تھے، لیکن یہ لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ انہیں کس نے روکا، کیوں نہیں یہ آئے، اس کے پیچھے کیا فریب تھا، وہ تو آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا اگر آپ پاکستان سٹڈیز سے مطالعہ پاکستان سے نکل کر دوسری کتابیں پڑھیں، کچھ تحقیق کریں، تو آپ کو تمام پتہ چل جائے گا۔ اور ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، یہ جو مرضی کر لیں، ہم اپنی قوم کو بتائے بغیر، پھر ہمیں محسن یا استاد اگر لوگ کہتے ہیں تو ہم یہ چیزیں تو بتا کر جائیں گے۔ اور دوسری نرس کا بھی اہتمام نہیں کیا جا سکا، حالانکہ کراچی کے اس وقت ہسپتالوں میں بہت ساری نرسیں موجود تھیں جو آ سکتی تھیں، لیکن نہیں۔ اور اسی یعنی تگ و دو میں، اسی بلکہ واردات میں جو 7 بجے شروع ہوئی اور یہ 8:20 پر جب قائد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ان کو لے آیا گیا گورنر ہاؤس میں، تو وہاں پہ کیونکہ آدھے گھنٹے کا سفر تھا، لیکن وہاں تک جاتے جاتے کتنی وارداتیں ہوئیں جو تاریخ میں آج بھی موجود ہیں اور بے نقاب ہو چکی ہیں۔ لیکن ہم ابھی شاید پتہ نہیں کن چکروں میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور کوئی ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے جھوٹے بیانیے کی وجہ سے، اور کوئی جو ہے کوئی شخص اس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی جو ہے جج، سب جو ہے مینجڈ ہے جس طرح اس دور میں مینج تھا، تو آج ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ایسا ہی ہوگا، لیکن عوام ایسا نہیں ہونے دے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری الفاظ پہ بھی جناب ان کی بحث چلی، کیونکہ فاطمہ جناح نے فرمایا کہ قائد اعظم نے کہا کہ فاتی خدا حافظ، جو آخری الفاظ تھے، اور جو ہے ڈاکٹر الہی بخش ایک تھے، ان کے بقول انہوں نے کہا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، جبکہ سب سے زیادہ جو پذیرائی ایوب خان کی طرف سے بعد میں دی گئی وہ الفاظ ڈاکٹر ریاض شاہ کے تھے کہ اللہ پاکستان، جس کو بعد میں بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا کہ، اور یہ کب آئے باہر یہ الفاظ کہ جب الیکشن کمپین چلائی گئی تو ایوب خان صاحب نے یہ کہا، وہ ڈاکٹر صاحب سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، جیسے آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ اغوا برائے بیان ہو رہے ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ الفاظ کہا کہ یہ یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم کو اپنی بہن سے زیادہ ملک سے پیار تھا، وہ تو حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔ یعنی آج اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو ان کو بھی اپنے خاندان سے زیادہ اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے پیار ہے، لیکن آپ اس کو یہ بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں بہت جو ہے محب وطن ہوں، حالانکہ آپ پہلے غلام تھے، اور جو لوگ آج تک آپ کو سمجھتے ہیں ایوب کے دور میں بہت ترقی ہوئی، جناب ایوب کے ترقی نہیں، جب آپ کا آقا جس نے آپ سے کام لینے ہو پہلی دفعہ آپ کو خیرات دیتا ہے نا، تو ٹھیک ٹھاک خیرات دیتا ہے، اور اس خیرات کے ذریعے اس نے وہ جتنے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی
ان سب کو دبایا کہ خوشحالی، ڈیم بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر وہ شخص جسے قائد اعظم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کی پروموشن بھی نہ ہو،